المعبود بقدرته المطاع بسلطانه المرهوب من عذابه وشدوته النافذ أمره في سمائه الذي خلق بقدرته والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى وقال النبي صلى الله عليه وسلم حسين مني وأنا من الحسين صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. منبر نور پر تشریف فرما معزز و محترم علماء ذوی الاحترام ائمہ مساجد مفتی بنگلہ دیش و صاحب سجادہ خانقاہ دربار غوث بنگالہ حضرت پیر ڈاکٹر دیدار الحق صاحب قادری سجادہ نشین دربار عالیہ اور میرے سامنے بیٹھی ہوئی پیاری پیاری سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ اب مجھے ہمت آئی کہ آپ سب جگے ہوئے ہو۔ میں تو سمجھا کہ سوئے ہوئے میں کھڑا ہوں کہ کہاں کھڑا ہوں۔ آپ سب جگے ہو نا؟ آپ کا جواب اتنا پیارا لگا، اسی پر مجھے آپ نے لاجواب کر دیا۔ ماشاءاللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ بولو۔ آپ لوگ ناراض ہیں کیا؟ تو آپ بھی بول دو بلند آواز سے۔ ہاں آپ لوگ کیا بھیا قسم کھا کے بیٹھے ہو؟ تو بول دو تھوڑا۔ اب سارا مجمع مل کے کہے واہ ماشاءاللہ۔ رات بوڑھی ہو سکتی ہے، حسین کا غلام بوڑھا نہیں ہو سکتا۔ اور کیسے بوڑھا ہو؟ جب حسین کی اولاد اس عمر میں جوان ہے تو غلام بھی ہمیشہ جوان ہی رہے گا۔ ماشاءاللہ اردو سمجھتے اس کا مطلب؟ اچھا ایمانداری سے بتاؤ کتنے لوگ اردو نہیں سمجھتے؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ۔ اچھا 4-5 ہی لوگ ہیں خالی۔ انشاءاللہ بنگلہ میں بھی سیکھوں گا۔ سیکھوں کہ نہ سیکھوں؟ بولو بھائی، سیکھے نا؟ تو ایک بار تقریر شروع کرنے سے پہلے اپنے بنگلہ انداز میں، ابھی تو میں نے کچھ بنگالی میں سیکھا نہیں ہے، ایک چیز سیکھی ہے، خالی ایک چیز۔ اور کیا سیکھی معلوم ہے؟ اللہم سیدنا مولانا محمد محمد۔ ایک بار اور اسی انداز میں پڑھ دو، اللہم
خوش رکھے, شاد رکھے, آباد رکھے, آپ کی نسلوں میں درود کی چمک پیدا فرمائے. آمین بول دو بھیا. آپ کا یہ انداز دیکھے میں ڈاکٹر صاحب پیر طریقت کی اجازت چاہتا ہوں اور ہمارے مفتی ابراہیم صاحب کی بھی, مولا علی کی شان میں کچھ پڑھنا چاہتا ہوں. منقبت سنیں گے آپ لوگ؟ سنیں گے نا؟ لیکن صرف سننا نہیں ہے, ساتھ میں پڑھنا ہے. پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں جو گھر جائیں گے. اچھا پڑھیں گے, بڑے ہوشیار ہیں بھائی آپ لوگ, ماشاءاللہ. بھائی آپریٹر صاحب ویلیوم تھوڑا تیز کر دو. اصل میں کیا, ہر رات تقریر سن سن کے کان کا پردہ سلو ہو گیا. تو ایک بار مولا علی کے نام پر یا علی کہہ دیں, اور بلند آواز سے, اور بلند آواز سے. علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. میری بگڑی بنانے کو علی کا نام کافی ہے. سوئی قسمت جگانے کو, سوئی قسمت جگانے کو علی کا نام کافی ہے. علی مولا, مولا من کنت مولا, من کنت مولا. آقا نے بولا, آپ بولیں گے علی علی بلند آواز سے بولیں گے, من کنت مولا. آقا نے بولا داماد پیغمبر, زہرا کا شوہر, حسنین کا بابا, ہم سب کا آقا. ابو بکر لگائے میرے صدیق کا نعرہ, عثمان کا نعرہ عمر نے لگایا. میرے دوست پکارے, میرے خواجہ پکارے, دم مست کلندر, دم مست کلندر. علی کا ذکر کرتا ہوں, عبادت ہے یہی میری, خطا بخشوانے کو علی کا نام کافی ہے. علی مولا, علی مولا, کون علی ہے؟ Who is مولا علی؟ Who is مولا علی کون ہے؟ دوستو علی کو سمجھنا آسان نہیں ہے, اور جو تھوڑا سمجھتا, تھوڑا, کتنا؟ تھوڑا سا, پورا نہیں, تھوڑا سا, تو اللہ اسے بو علی کلندر بنا دیتا. ایک بات بتاؤں, علی کون ہے؟ مولا کائنات شیر خدا کسی مولانا ہو, پیر ہو, عالم ہو, اس کو لقب مولانا دیتے ہیں. اور آج کل تو لقب فری میں بٹتا ہے. لقب مینس ٹائٹل.
فری میں. سب کا ٹائٹل کسی نہ کسی مولانا نے دیا, کسی نے کیا دیا, کسی نے کیا دیا. اور میرا علی کون ہے؟ ساری دنیا میں دور حاضر میں سارے ٹائٹل علماء دے, مشائخ دے, مریدین اپنے پیر کو دیتے ہیں. علی وہ ہے کہ جس کا ٹائٹل دنیا میں کوئی نہیں, خود اللہ کہتا ہے اسد اللہ یہ میرا شیر. اللہ ٹائٹل دے رہا, کیا کون دے رہا ہے؟ اللہ. اللہ کہے اسد اللہ, اور اللہ کے حبیب کیا کہے؟ من کنت مولا. اللہ فرمایا اسد اللہ, اور آمنہ کے لال عبداللہ کے بیٹے, ہم سب کے حاجت روا مشکل کشا احمد المختار فرماتے ہیں میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. ایک بات اور, جتنے صحابہ ہوئے, جتنے نبی کے کمپینین میں تھے, جتنے نبی کے بلیورز ہیں, حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا ابو بکر صدیق, بولو سبحان اللہ, ان کا ذکر خیر ہے, برکت ہے. حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق کا ذکر باعث برکت. امیر المومنین سیدنا عثمان ذو النورین کا ذکر باعث برکت. ابو بکر ہم مومنوں کے سر کے تاج, عمر سر کے تاج, عثمان سر کے تاج, ابو ہریرہ سر کے تاج, حضرت شعیب, سلمان, بلال, زبیر, انس سب سر کے تاج. لیکن عاشقوں ان کا نام لینا باعث برکت ہے, ان کے نام سے برکتیں نازل ہوتی ہے. قربان جاؤ علی کے تسم اعظم پر, علی کے تقدیر پر. پیارے آقا فرماتے ہیں سنو سنو, سارے صحابہ کا ذکر تو باعث برکت ہے, ذکر و علی کی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. اب کوئی پوچھے کہ غوث بنگالہ کے قدموں میں بیٹھ کے علی علی کیوں کر رہے تھے, تو کہہ دینا علی علی کر رہے تھے, عبادت خدا کی ہو رہی. میرے پیارو, اجلہ صحابہ جن پر ہمارے ماں باپ قربان, صحابہ کا مقام بہت بلند. کیوں؟ Because he has accepted Islam on the holy hand of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. جنہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور اسی حالت میں چلے گئے, ان کے معاملات میں مت پڑنا, کسی کو اپ اینڈ ڈاؤن کرنے کی کوشش مت کرنا. کیوں؟ They are the friends of Prophet. They are the companion of Prophet.
They are the believers of Prophet. उनका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन अली से पंगा मत लेना। अली कौन है? उलमा की तवज्जो। आप पैदा हुए, समझ में आ रही ना मेरी बात आपको? आप पैदा हुए, बच्चा पैदा हुआ, जब बड़ा होगा आप उसको समझाओगे बेटा हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर, एक बार कलमा पढ़ लो सब लोग, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर क्या? फिर हम बताते हैं बेटा ये मस्जिद है, ये पीर साहब हैं, ये आले रसूल हैं, ये आलिम साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये फला साहब हैं, ये अब्बा है, ये दादा है, ये नाना है, ये चचा है, ये बाबा है। बच्चों को बताना पड़ता है कि नहीं? बोलो भाई, बताना पड़ता ना? बेटा ये किताब है कुरान, इसे चूमा जाता है, ये काबा है। दुरूद पाक पढ़ ले, अल्लाह मेरे प्यारो। ये बफे दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अब उधर मत देखना, इधर देखना, इधर देखना। कहाँ देखना है? जब हुजूर की आल बैठी है तो आल को देखो। किसको देखो? अब इधर उधर मत देखना, ना तो मैं कुर्सी को देखूंगा, मैं कुर्सी पर बैठ जाऊंगा, ठीक है? तो सारे बच्चे जो होते हैं उन्हें रिलेशनशिप बतानी पड़ती है। ये तुम्हारा अब्बा है, ये चाचा है, ये दादा है, ये दादी है, ये नाना है, ये नानी है, ये मस्जिद है, ये मिंबर है, ये मेहराब है, ये पीर साहब है, ये मक्का है और ये मदीना, ठीक है ना? अब बच्चे को जैसे काला काला दीवार देखी, अब्बा ये काबा है, अब्बा कहे हाँ बेटा ये काबा है। हरा हरा गुम्बद देखा, अब्बा ये मदीना है, बोले हाँ हाँ बेटा ये। तो पहले आपने बताया तब वो जाना। सैयद साहब, पीर साहब, उलमा की तवज्जो, तब जाना। किसी ने हुजूर को देखा तब जाना ये नबी है। किसी ने मौजिज़े को देखा, मिरेकल, तब जाना ये नबी है। किसी ने पीठ पर, बैक साइड पर मोहरे नबूवत देखा तब माना ये नबी है, तब माना ये नबी है। तारीख में आता है अली का मकाम तो देखो। एक दिन जनाबे अबू तालिब अपनी बीवी, अपनी वाइफ से पूछते हैं कि मैं देखता हूं जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे घर आते हैं तो तुम खड़ी क्यों होती हो? क्या पूछा? जब नबी आते हैं तो तुम खड़ी क्यों होती हो? आप फरमाती हैं पेट में जो बच्चा है ना, जैसे अहमद मुख्तार की आमद होती है
وہ ایک ایسی درد پیدا کرتا ہے کہ میں کھڑی ہو جاتی ہوں، میں کھڑی ہو جاتی ہوں۔ یہ بار بار ہو تو ایک دن جناب ابو طالب نے کہا ٹھیک ہے آج میں دیکھتا ہوں، اور سیدہ فاطمہ بنت اسد جو مولا علی کی ماں ہے ایک کرسی پر بیٹھی، اور جیسے حضور آئے جناب ابو طالب نے اپنی بیوی کے دونوں کاندھے پر ہاتھ رکھا کہ آج میں اٹھنے نہیں دوں گا، آج اٹھنے نہیں دوں گا۔ پوری طاقت ابو طالب نے لگا دی، جیسے حضور داخل ہوئے ابو طالب کی ساری طاقت بیکار، اور ان کی بیوی کھڑی ہو گئی، ان کی بیوی کھڑی ہو گئی۔ پوچھنے والے نے پوچھا ابو طالب اتنی طاقت لگانے کے بعد بھی تمہاری بیوی کھڑی کیسے ہوئی؟ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہے جب سے علی میرے پیٹ میں آیا تھا، جب جب نبی آتے تھے علی مجھے کھڑا کرا، علی مجھے کھڑا کرا دیتا تھا۔ ارے لوگوں نے نبی کو دیکھ کے کلمہ پڑھا، علی نے ماں کے پیٹ میں کلمہ پڑھا۔ دوستو اسی علی کے چین، اسی علی کے قرار، اسی علی کی یادگار، اسی علی کا اخلاق و کردار، اسی علی کی شجاعت، اسی علی کی بلندی کربلا کے میدان میں دنیا نے دیکھا۔ آج علی تو نہیں ہے، حسین میں علی کا جلوہ نظر آ رہا۔ میرے دوستو واقعہ کربلا بہت سنا، بہت کچھ سیکھا، کیا بات سمجھ میں آئی؟ آخری بات ہے غور سے سن کے جانا اور دل کی تختی پر نوٹ کر کے جانا۔ اپنی قسمت پر ناز کرو، جس خاندان کو، جس قبیلے کو یزید مٹانے چلا تھا، اے بنگلہ دیش کے مسلمانوں، جس خاندان کو مٹانے چلا اس خاندان کے قدموں کے نیچے تم بیٹھے ہو، قدموں کے نیچے بیٹھے ہو۔ امام عالی مقام، لاسٹ بات، بھیا ادھر مت دیکھو میرے لال، امام حسین میدان میں ہے، کسی نے شہید نہیں کیا، گھوڑے پر ہیں شہید نہیں کر پائے، قیام میں ہیں شہید نہیں کر پائے، میدان جنگ میں ہے شہید نہیں کر پائے۔ لیکن دوستو حسین کو یہ بچپن سے معلوم تھا کہ میرے نانا کی امت مجھے شہید کر دے گی، میرے سر کو تن سے جدا کر دے گی۔ یہ حسین کو بچپن میں معلوم تھا، اور حسین بچپن سے اس کی تیاری کر چکے تھے۔ میرے پیارو، حسین جب سجدے میں گئے، جب سجدے میں گئے، اب کوئی جب حسین کو سمجھ نہ پایا تو سجدہ کیا سمجھے گا؟ جسے حسین سمجھ میں نہ آئے عبادت کیا سمجھے گا؟ جسے حسین سمجھ میں نہ آئے وہ حسین کے عمل کو کیا سمجھے گا؟ کچھ لوگوں نے تو کہہ دیا وہ سجدہ ایسا ویسا ایسا، لیکن سن
یزیدینوں نے بھی سنا، فرشتوں نے بھی سنا، اجنوں نے بھی سنا، اہل بیت والوں نے بھی سنا۔ حسین کی یہ تلاوت سرکٹا ہے، تلاوت جاری، سرکٹا ہے، قرآن پڑھنا جاری، یہ بتا رہا ہے اے وقت کے یزیدیوں، جب تم حسین کا قیام نہیں سمجھ سکتے تو حسین کے سجدے کو کیا سمجھ سکتے؟ میرے دوستو، وہ حسین جسے آقا، آپ چلنا سیکھے ہو نا، کس نے سکھایا؟ آپ کو چلنا کس نے سکھایا؟ اما ابا نے سکھایا۔ کیسے سکھایا؟ کیسے؟ ہاتھ پکڑا، چلایا، ایسے چلایا یا آگے چلایا؟ واکر پہ بٹھایا، چلایا۔ حسین کو چلانا کیسے سکھایا؟ آقا نے۔ اور کیسے معلوم ہے؟ نہیں، کاندھے سے کون چلتا ہے؟ کیسے؟ حسین چلنا کیسے سیکھے پتا ہے؟ حضور ایسے کھڑے ہوتے، ایسے کھڑے ہوتے، اپنے پیر پر حسین کے پیر کو کھڑا کرتے، اپنے پیر پر حسین کے پیر کو رکھتے، ہاتھ پکڑتے، حضور چلتے، حسین بھی چلتے، حسین بھی چلتے، یعنی حضور بتا رہے ہیں حسین کا قدم صرف حسین کا نہیں، قدم حسین قدم مصطفیٰ ہے، قدم حسین قدم مصطفیٰ ہے۔ آپ دوسری روایت سنو، آپ جب بچے کو چلاتے ہو، ہاتھ پکڑ کے چلاتے ہو زمین پر، حضور نے کیسے چلایا؟ اپنے پیر پر کھڑا رکھے حضور چلتے تھے، پیر پر حسین وہ بھی چلتے تھے۔ اور کبھی کبھی کیسا چلانا سکھاتے تھے، پیارے آقا لیٹ جاتے، بیٹھ جاتے، پہلے بیٹھتے اور بیٹھنے کے بعد حسین کے قدم کو اپنے قدم پر رکھتے، اور رکھنے کے بعد اب بیٹھ جاتے، تھوڑا سا لیٹتے، کہتے بیٹا اوپر چڑھو، اوپر چڑھو، اوپر چڑھو۔ دنیا زمین پر چلنا سیکھتی ہے، حسین جس میں مصطفیٰ پر چلنا سیکھتے ہیں۔ دنیا زمین پر چلنا سیکھتی ہے، اور حسین حضور کے قدم سے پنڈلیوں کی طرف آتے، گھٹنے کی طرف آتے، ران کی طرف آتے، پیٹ مبارک کی طرف آتے۔ جب سینے پر حسین کھڑے ہوتے، پیارے آقا فرماتے بس بیٹا بس، اب تو چلنا سیکھ گیا۔ سینہ کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ اور یہ سینے کی عظمت کیا ہے؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک ورفعنا لک ذکرک۔ ارے جس کا سینہ بلندیوں کو سلام بلندی، جس کے سینے کو سلام کرتی ہے، اس سینے پر حسین اپنا قدم رکھ کے کھڑے۔ میرے دوستو، کبھی بھی آل رسول سے پنگا مت لینا۔ آل رسول، حضور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے جانے کے بعد ہمیں آپ سے جب ملنا ہوگا تو کس کے پاس جائیں؟ حضور فرماتے میری آل کے پاس جانا، میرے گھر والوں کے پاس جانا۔ دوستو، حسین بیٹے ان کے ہیں جو کعبے میں پیدا ہو کے ثابت کرتے ہیں یہ کعبہ ہمارا ہے۔ حسین بیٹے اس کے ہیں جو مسجد میں شہید ہو کے یہ بتاتے ہیں یہ مسجد ہماری ہے۔ حسین بھائی کس کے ہیں؟ بھائی اس کے ہیں جب مسلمانوں میں انتشار ہو جائے تو
تو اپنے اخلاق سے محبت جو پیدا کرا دے اس کے بھائی حسین ہیں. امام حسین کے بعد جو ہے سننے کا موڈ ہے آپ لوگوں کا؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. ایک روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہے. حضرت امیر معاویہ جب وہ خلیفہ مقرر ہوئے تو وہ ہر مہینہ ہر مہینہ امام حسن کے لیے نذرانہ بھیجتے تھے. کیا بھیجتے تھے؟ نذرانہ. ارے بھائی جو جنت کا مالک ہو اسے نذرانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن وہ ان کی اظہار محبت ہے. کیا ہے؟ اظہار نذرانہ. اور حضرت امیر معاویہ جس کے ہاتھ بھیجتے تھے نا اس کو کہتے تھے کھڑے ہو کر کے دیکھنا حسن اور حسین اس پیسے کا کرتے کیا ہے. کرتے جب وہ آدمی لے کے نذرانہ آتا امام حسن امام حسین کو دیتے. امام حسین لے کر کے چیک بھی نہیں کرتے. مدینہ شریف کے غریب کے گھروں جاتے سارا پیسہ بانٹ دیتے. سارا پیسہ بانٹ دیتے تقسیم کر دیتے. وہ خادم جب واپس گیا حضرت امیر معاویہ پوچھا وہ نذرانے کا کیا کیا؟ کہا وقت امیر شام جب میں لفافہ دیا انہوں نے درود پاک پڑھ لو بابو. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا. اللہم پھر اس نے حضرت امیر معاویہ سے عرض کی کہ جب میں نے ان کو نذرانہ دیا تو انہوں نے غریبوں میں بانٹ دیا. کہا اچھا. کہا پھر نذرانہ لے کے جاؤ اور کہنا امام علی مقام سے کہ یہ نذرانہ غریبوں کے لیے نہیں یہ آپ کے لیے ہے. آپ کے لیے ہے. وہ خادم نے پھر نذرانہ دیا. اس نے کہا حضور امیر معاویہ نے فرمایا ہے کہ یہ آپ کا نذرانہ ہے یہ غریبوں میں بانٹیے گا نہیں. امام حسین فرماتے ہیں ہم سے غریب الگ کہاں ہے. پھر وہ لفافہ لیا پورا غریبوں میں بانٹ دیا. پھر بانٹ دیا. پھر دوبارہ تیسرے دن لفافہ آیا. کہا حضرت یہ آپ کا ہے اور اسے غریبوں میں مت بانٹیے یہ ہدیہ ہے ہدیہ اور آپ کے لیے خلیفہ وقت میں بھیجا ہے. امام حسین فرماتے کا سنو جا کر کے خلیفہ وقت کو بتا دینا کہ حسن حسین کو پیسوں کی نذرانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے گھر والے ہیں. امام احمد رضا عقیدہ دیتے ہیں جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. میرے دوستو یہ ولایت کا ایسا سمندر ہے اور جتنے بھی ولی ہوئے ہیں یہ بات بھی دل و دماغ میں نوٹ کر لینا جتنے ولی ہوئے ہیں یا ہوں گے چاہے وہ آدم کی امت کے ولی ہو عیسیٰ کی امت کے ولی ہو موسیٰ کی امت کے ولی ہو داؤد کی امت کے ولی ہو یہاں تک کہ ہمارے آخری نبی کے امت کے ولی کیوں نہ ہو جسے بھی ولایت ملی ہے
علی سے کٹا اس کا نسب کٹ گیا، اس کا حسب کٹ گیا، اس کی جان کٹ گئی، اس کی پہچان مٹ گئی۔ آج آپ دیکھو یہ پوری دنیا میں بغداد دیکھو، نجف دیکھو، کربلا دیکھو، حضرت غوث اعظم کی چوکھٹ دیکھو، اجمیر دیکھو، محبوب الہی کو دیکھو، حضرت مخدوم سمنا کو دیکھو، علاء الحق بندوی کو دیکھو، سراج اخی عین ہند کو دیکھو، قطب الدین بختیار کاکی کو دیکھو، بابا فرید کو دیکھو، حضرت علاء الدین صابر کو دیکھو، غوث اعظم بنگلہ دیش کو دیکھو۔ یہ جتنے سوئے ہیں عالی شان گنبدوں کے نیچے، یہ کسی اور کے بیٹے نہیں، علی کے بیٹے ہیں۔ کتنے بکھرے ہوئے ہیں مدینے کے پھول، کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔ ایک حسین کو مٹانے چلے، یہاں تو ہر گھر گھر حسین ہو گئے، علاقہ علاقہ حسین ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی یہ محبت سلامت رکھے، آباد رکھے، اہل بیت سے وابستہ رہنا، ان کے قدموں سے لگے رہنا۔ ان کی قدموں کی عظمت یہ ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت اپنے امامے کو سید کے قدم پر رکھ کے کہتے ہیں، دو جہاں میں خاتم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے اللہ آپ سب کو آباد رکھے۔ میرے جملوں میں کوئی کمی ہوئی ہو مجھے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔